ڈائلاگ میں آپ کو کہتے ہیں خوشامدید، میں ہوں اقرا حارث۔ پاکستان کی سیاست موسم کے بدلنے کے ساتھ گرم ہونا شروع ہو گئی ہے۔ ایک جانب حکومت اپنے معاشی استحکام اور سیاسی نظم و ضبط کے دعوے کر رہی ہے تو دوسری جانب اپوزیشن جماعتیں اسے صرف اعداد و شمار کا کھیل قرار دے رہی ہیں۔ جمعیت علماء اسلام اور تحریک انصاف اسلام آباد مارچ کی تیاری میں ہے۔ مولانا فضل الرحمان حکومت سے شکوہ کرتے ہیں کہ وعدے پورے نہیں ہوئے اور پارلیمنٹ اپنی آئینی ساکھ کھو چکی ہے، جبکہ پی ٹی آئی کو حکومت سے سیاسی سپیس چھیننے اور دیوار سے لگانے کا شکوہ ہے۔ ادھر پیپلز پارٹی بھی خاموش نہیں۔ وہ پہلے سیلاب کے معاملے میں ماتم کنا تھی تو اب وہ پنجاب میں غیر جماعتی بلدیاتی انتخابات کو پری پول ریگنگ کہہ رہی ہے اور واضح پیغام دے رہی ہے کہ ایک ماہ کے اندر اندر اگر مطالبات تسلیم نہ ہوئے تو اتحاد کا مستقبل خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ حکمران جماعت مسلم لیگ نون اپنے دفاع میں کہتی ہے کہ جمہوریت کو ادارہ جاتی نظم میں لایا جا رہا ہے، لیکن سوال اٹھ رہے ہیں کہ جب مقبولیت کے دعوے مضبوط ہیں تو غیر جماعتی الیکشن کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ یوں لگتا ہے کہ اقتدار کے ایوانوں سے لے کر سڑکوں تک ہر جماعت اپنی بقا کی جنگ میں مصروف ہے۔ کہیں ناراضگی ہے، کہیں مفاہمت کی کوشش، مگر سوال ایک ہی ہے، کیا یہ سب عوام کے لیے ہے یا صرف سیاست کے لیے؟ آج کے ڈائلاگ میں انہی موضوعات پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے میرے ساتھ موجود ہوں گے نون لیگ کے سینئر رہنما اور وفاقی وزیر امیر مقام صاحب۔ بہت شکریہ امیر صاحب آپ کے وقت کا۔ سر، سب سے پہلے تو میں چاہوں گی آپ تھوڑی سی وضاحت کر دیں۔ آپ نے بھی سنا ہوگا طارق فضل چودھری صاحب جو کہ آپ لوگوں کے ایک رہنما بھی ہیں، وزیر بھی ہیں، انہوں نے آفر دیے کہ وہ بانی پی ٹی آئی کو بنی گالا آپ لوگ شفٹ کرا سکتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے یہ ایک سنجیدہ آفر ہے یا پھر اس کو ایک روٹین کی بیان بازی تصور کیا جائے؟ کیونکہ تاثر تو یہی تھا کہ ملاقات تک تو کرائی نہیں جاتی ان سے۔ یہ مجھے اس کے بارے کوئی علم نہیں ہے کہ ایکچوئل پوزیشن کیا ہے اور کیا بات چیت ہوئی، اس پر اگر میں بات کروں مناسب نہیں ہوگی۔ ہمیں اس کے بارے کوئی علم نہیں ہے۔ جو اس نے اسٹیٹمنٹ دی اس کو پتہ ہوگا جو بھی بات کی ہے آپ کے ساتھ۔ بالکل صحیح۔ اور دوسری جانب سہیل آفریدی صاحب نے ابھی تک کابینہ اناؤنس نہیں کی۔ ایک صوبہ جو ہے وہ اب تک کابینہ کے بغیر جو ہے وہ چل رہا ہے اور وجہ صرف اتنی ہے کہ وہ بانی پی ٹی آئی سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو آپ کے خیال میں کل اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی حکم دیا لیکن انہیں ملنے نہیں دیا گیا، آخر حرج کیا ہے اگر انہیں ملاقات کی اجازت دے دی جائے تو؟ میرے اس میں کئی چیزیں ہوں گے جو بھی ہے اس کے بارے بھی، مگر میرا ذاتی رائے ہے، آپ نے مجھ سے پوچھا، میں کہتا ہوں اگر وہ ملے تو اس میں کوئی اس طرح مجھے کچھ نظر آ نہیں رہا ہے، کیونکہ اس کا یہ بہانہ ہے کہ پورا کے پی کے سفر ہو رہا ہے اور میں اس طرح کے پیرنٹ بنا ہی نہیں سکتا ہوں جب تک اس کی اپروول نہ ہو، منظوری نہ ہو۔ تو لوگوں کی ایک مشکل ہے، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ان کو ملنے دیا جائے تو میرے خیال میں اس میں اس طرح بات نہیں، اور اس کو ملنے بھی دیا جائے گا مناسب وقت پر۔ بالکل صحیح۔ اور آپ لوگوں نے عدالت کے ذریعے قیدیوں کی سیاسی گفتگو پر بھی پابندی عائد کر دی ہے۔ بظاہر تو یہ سب کے لیے، لیکن ہر ایک جانتا ہے کہ ٹارگٹ اس کا کون ہونے والا ہے۔ تو ایک قیدی جو ایک جماعت کا سربراہ ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ وہ واقعی کسی بھی ایسے امور پر بات نہیں کر سکتا جو ملک سے جس کا جڑا ہو، یا پھر اگر وہ اپنی جماعت کے حوالے سے کوئی فیصلہ کرنا چاہتا ہو؟ یہ مطلب ہے کہ وہ جو بھی اندر جائے اور جو بھی بات کرتا ہے تو آپ جو بھی کہے وہ تو اپنی مرضی کے مطابق بات کرے گا، اور جو اس کے ساتھ ملنا چاہتے ہو، جو پوچھنا چاہے تو اس کا جواب بھی دے گا۔ اور آپ کی نظر میں، آپ کی رائے کے حساب سے زیادتی سیاسی گفتگو کون سی ہونی چاہیے، کون سی نہیں ہونی چاہیے، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ کیونکہ اگر کوئی قیدی ہو سکتا ہے معاشرت کے اوپر بات کرنا چاہتا ہو، اکانومی پر بات کرنا چاہتا ہو، مہنگائی پر بات کرنا چاہتا ہو، تو کیا وہ گفتگو سیاسی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ مطلب ہے میرا خیال ہے کہ ان کی جو انہوں نے ٹریک ریکارڈ رہا ہے اور جو کچھ آپ سب کے سامنے ہے، یہ ہماری بدقسمتی ہے اگر اس کی بھی ہمارا نیا سی ایم صاحب آئے تو اس کی پہلی تقریر بھی آپ نے سنی کہ اس میں کوئی اپنے صوبے کی اور ایشوز کے آج بھی جو واقعات ہوئے ہوئے آنگوں میں، اور ایک ایس پی صاحب کی شہادت بھی ہوئی، دوسرے جوانوں کی بھی ہوئی۔ تو ہماری تو سب سے بڑی بات یہ اور بدترین صورتحال ہمارے پورے صوبے کے سامنے ہے، مگر انہوں نے جو اپنے بات کا آغاز کیا اس نے صرف یہ کیا ہے کہ میں تو کوئی سیاست اور گڈ گورننس کے لیے نہیں آئے ہو، ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا وہی سے شروع ہوتا ہے اور اس پر ختم ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ملک ہونا چاہیے اور پاکستان ہونا چاہیے۔ اگر پاکستان ہے تو آپ کی سیاست بھی رہی، کوئی چیف منسٹر ہوگا، کوئی منسٹر ہوگا، کوئی اور چیز بنے گا۔ تو اگر اس طرح ملک کی نیشنل انٹرسٹ کی چیزیں جو ان کے سامنے آپ کے سامنے ہے کہ اگر
جو اسٹیٹمنٹ پہلی دفعہ ہے، انتہائی افسوس کی اسٹیٹمنٹ دی. اگر کسی کو کرے کہ آپ فارن پالیسی بھی ہر صوبے کو دیا جائے اور اس کی مرضی ہے جو بھی بات کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی کوئی مناسب بات نہیں ہے. وہ تو فیڈریشن کا کام ہے اور فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہے اس کو کرانا. اس طرح تو ہر ایک صوبہ کے کیا میں دیا جائے. آپ کی ان کی اسٹیٹمنٹ سنیں افغان پالیسی کے بارے میں، اس کے بارے. اور دوسری یہ بات کہ جو وہی ٹارگیٹڈ آپریشن ہو رہا ہے اور جو جاری ہے، اور اس طرح اسٹیٹمنٹ ہے کہ ذمہ دار بندے کو دینا کہ میں کوئی آپریشن نہیں ہونے دوں گا اور فوج اور اس کے خلاف، تو یہ تو سب کو پتہ ہے. اگر ایک ہفتے کے لیے نہیں، اگر ایک دن کے لیے بھی فوج نکل جائے اور وہی نہ ہو تو پھر کس طرح پاکستان کا ریٹ ہوگا اور وہی پاکستان کا جھنڈا ہوگا. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو یہ ساری چیزیں اس طرح بات چیت اور اس طرح پلاننگ کرنا اور اس طرح میسج دینا، تو یہ ملکی مفاد میں نہیں ہے. ان کو چاہیے بھی کہ اپنے ریویو میں چینج لائے، تبدیلی لائے اور وہ صوبے کا چیف منسٹر، چیف ایگزیکٹو کا رول ادا کرے. ان صوبے کے عوام کا جنہوں نے ان کو مینڈیٹ دیا ہے، جنہوں نے ان کو ووٹ دیا، وہ صرف اس کے لیے نہیں کہ ان کو استعمال کیا جائے، ان کو ایک مقصد کے لیے استعمال کیا جائے، مگر ان کی ویل بینگ کے لیے، ویلفیئر کے لیے ان کو بات کر لینی چاہیے. بالکل صحیح. اور مولانا فضل الرحمان سے خاصے خفا ہیں، کہہ رہے ہیں کہ مارچ لے کر آئیں گے اسلام آباد کی طرف. تو حکومت کیا ان کو راضی کرنے کا سوچ رہی ہے؟ کیونکہ اگر وہ نہ مانے تو پھر آبویسلی وہ بھی اسلام آباد کا رخ کریں گے. یہ تو میں نے آپ سے سنا، مجھے یہ نہیں پتا. ہم تو ابھی بھی ہفتہ پہلے مولانا صاحب کے ساتھ یہ جو حکومت سازی ہو رہی تھی تو اس کے ساتھ بیٹھے تھے، اور ایک جائنٹ بات تھی اور جائنٹ اپوزیشن کی بات تھی کہ KPK میں جائنٹ اپوزیشن ساتھ لے کر آگے. یہ تو اسی بات ہوئی جو کر آگے. مجھے نہیں ہے پتا. سیاست میں صبح ایک بات، شام دوسری بات، یہ تو ایک روٹین کی بات ہے. اس کے کوئی علم نہیں ہے. اور ابھی تک ہم اس طرح نیشنل ایشو میں ساتھ دیا اور KPK میں بھی ایک جائنٹ اپوزیشن کا رول پلے کیا ہے. جب سے یہ آئے تو ہم جائنٹ اپوزیشن کا، مولانا صاحب کی پارٹی، ملن پیپل پارٹی اور دوسرے سارے مل کر ایک جائنٹ اپوزیشن کا رول ادا کر رہے. اور یہاں بھی ہم مولانا صاحب کے مشکور ہے کہ جب اس طرح کوئی چیز آئی ہے، وہ آئینی ترمیم ہو، جو بھی چیز ہے، تو ملکی مفادات کو دیکھ کر اس کے جو بھی متافظات تھے، جو بھی بات ہے، مگر آخر میں ملکی مفادات کو دیکھ کر اس کو سپورٹ بھی ہے، اس کا ساتھ بالکل بھی ٹھیک. ہے. اور اچھا. آئندہ بھی ہم اس امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح ملکی مفادات کو مقدم رکھ کر اس طرح نیشنل ایشوز میں ضرور ساتھ دیتے رہیں. سر JUI کو اعتراض اس بات پہ بھی سامنے آیا کہ کل جب TLP پر پابندی لگائی گئی تو آج جب میں نے ان سے موقف جاننے کی کوشش کی تو ان کے اس پہ بھی تحفظات تھے کہ یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے. تو کیا TLP پر پابندی عارضی ہے یا مستقل ہوگی؟ کیونکہ مستقل پابندی کے لیے وزارت داخلہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کو ریفرنس بھیجے گی. نہیں، وہ تو اس کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے انٹیریئر منسٹری کی کہ یہ جو جس ایکٹ کے تحت اور پابندی لگائی ہے تو اس کے لیے سپریم کورٹ سے اجازت اور وہی جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو وہ حالات اور واقعات، اس پر اتنی تفصیلی ڈیبیٹ کی آپ سب کے سامنے پہلے ہوئی ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے وہی پابندی لگا دی ہے. بقایا ہر ایک پارٹی کی وہی، اسے PTI کے اپنے اسٹانس، مولانا صاحب دوسروں کے اپنے اپنے اسٹانس ہوتے، لوگ اپنے اپنے سطح اور اس کو دیکھ کر اس کے مطابق بات کر دیتے. مگر میں یہ کہوں گا کہ اگر فیڈرل گورنمنٹ یا پنجاب گورنمنٹ کسی کے ساتھ کوئی ذاتی ایشو نہیں ہے، نہ کسی پارٹی کے ساتھ، نہ کسی فرد کے ساتھ، مگر ملکی مفادات کو دیکھ کر، ملکی انٹرسٹ کو دیکھ کر اور اس کے مطابق جو کچھ ہوا ہے اس کو مد نظر رکھ کر اور اس کو سپریم رکھ کر اس کے مطابق آگے گئے. بالکل صحیح. ایک آخری سوال سر، بلدیاتی انتخابات کے لیے نون لیگ نے جو ایکٹ پنجاب میں پاس کرایا ہے غیر جماعتی انتخابات کا یا الیکشن کا، آپ کو نہیں لگتا تھوڑا انفیئر ہے، یا پھر ڈری ہوئی ہے پنجاب حکومت کہ کہیں واقعی ان کے ہاتھ سے یہ بھی الیکشن نہ نکل جائے؟ نہیں، مطلب اس طرح بات نہیں. پنجاب میں جتنے الیکشن ہوئے آپ کے سامنے، جنرل الیکشن کے بعد کہ وہ ملن نے لیڈ سے جیتی، اور اب بھی ہو رہے کئی حلقوں میں جو لوگ ڈسکوالیفائی ہوئے یا کچھ اور ہوئے، تو اس پہ بھی ہمیں امید رکھتے ہیں اپنی گورنمنٹ کی پرفارمنس پر، فیڈرل بھی اور پروونشل گورنمنٹ کی، کہ انشاءاللہ سچ اس طرح کوئی بات نہیں ہوگی.
मगर हर एक की अपने एक सोच होती है, हर फिक्र होती है हर एक गवर्नमेंट की कि बल्दियाती इलेक्शन तो गली कूची और डोर टू डोर और इस तरह चीजें, तो उनको वही वही चीजें मद्देनजर रखकर वही बात की हुई। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपका अमीर मकाम साहब वफाकी के साथ मौजूद थे। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक। मुझे ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शैला रज़ा साहिबा। बहुत शुक्रिया शैला साहिबा आपके वक्त का। वज़ीर आज़म से बिलावल भुट्टो ज़रदारी की क़यादत में जो मुलाकात हुई, इसके बाद एक बार तो खामोशी छा गई, लगा ऐसे कि मामलात थम गए हैं बयानबाजी के, लेकिन फिर हसन मुर्तज़ा साहब ने गंदम पर बात की, जवाबन नज़मा बुखारी साहिबा के भी बयानात आए, तो ये समझा जाए कि अभी तक मामलात हल नहीं हुए। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, वज़ीर आज़म से जो वज़ीर आज़म की कहने पे मुलाकात हुई थी, वज़ीर आज़म साहब बड़े हैं, हमारी पार्टी की बात को सुनते हैं, चेयरमैन साहब को इज़्ज़त देते हैं, ज़रदारी साहब से उनका एक अच्छा ताल्लुक़ है। तो उन्होंने ख़ुद कहा कि वो 1 महीने की उन्हें मोहलत चाहिए, और फिर बाहर इस तरह की भी बातें आई कि वो नवाज़ शरीफ साहब से बात करेंगे वग़ैरह वग़ैरह। तो हमारे पार्टी की जो ख़बरें हैं, जो आज शाज़िया साहिबा जो कि हमारी पार्टी की इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी हैं, तो उनकी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रही थी, बड़ी संजीदगी से वो बात कर रही थी कि काफ़ी मुश्किलात थी हमें सीईसी की मीटिंग में, क्योंकि देखिए सीईसी में पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए हैं और वो आवाम की बात कर रहे हैं। हमारे कोई अंजुमन सताइश बाहिमी तो नहीं चल रही कि चेयरमैन के काम को जो है घर का कोई शख्स पसंद कर ले, कोई और पसंद कर ले। आवाम की राय लेकर आए हुए थे लोग, और वहाँ पे उनको ये बात बताना कि जी वज़ीर आज़म साहब ने 1 महीने की बात की है, बड़ा मुश्किल था। और ये जो टॉपिक्स हैं ये आप पे तो हिट नहीं है ना। अगर हम सपोर्ट प्राइस की बात करते हैं, अगर हम किसानों को जो है इंसेंटिव्स की बात करते हैं, अगर हम एग्रीकल्चर की ग्रोथ की बात करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स करनी है, तो इसमें बुरी बात क्या है कि हर बात को जो है ना वो जवाब देने आने बैठ जाएं सोचे समझे बगैर। अब आप देखें कि एक रफ़ एस्टीमेट जो है मेहताब हैदर साहब ने लिखा है कि सबसे ज़्यादा नुकसान पंजाब में इस दफ़ा हुआ है, और पंजाब के नुकसान का तखमीना एक रफ़ जो है वो 631 अरब रुपए है। लेकिन अगर 100 अरब रुपए कर मुख्तस करके आप कहेंगे कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम दे रहे हैं, तो फिर तो ये 7 साला प्रोग्राम हुआ। अगले साल 22% ज़्यादा बारिशों की फ़ोरकास्ट है, और ये सब चीज़ें हैं, तो इसको देखना होगा ना। बिल्कुल सही। और ऐसा भी है कि आप लोगों ने 1 महीने की मोहलत देने का भी फैसला किया है, तो आपको लगता है जो काम 1.5 साल में हल नहीं हुए वो एक बार की मोहलत देने से हल हो जाएंगे? और अगर नहीं होते तो फिर पीपल्स पार्टी ने क्या सोचा है? अच्छा देखिए, क्योंकि मैंने कहा कि वज़ीर आज़म साहब बड़े हैं, उन्होंने एक बात की चेयरमैन से, चेयरमैन ने अपनी पार्टी के सामने रखी, पार्टी ने उसको मुश्किल सही लेकिन मान लिया। अब दोबारा अगर जो ऐसी बात होती है तो फिर चेयरमैन को जो है सीईसी की बात माननी पड़ेगी। और पंजाब में बिल्कुल सही। और हसन मुर्तज़ा साहब ने बल्दियाती एक्ट 2025 पर भी सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। आपको लगता है ये खदशात उनके दुरुस्त तो हैं? क्यों ना करें। आप मुझे एक बात बताएं, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात गलत भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार तो करना है ना। ये क्या बात हुई? कोई बादशाह है कि कोई ना बोले? बिल्कुल ठीक। और तो फिर इसके खिलाफ आप लोग कुछ आवाज़ उठाएंगे? क्योंकि अगर इस एक्ट के तहत इंतखाबात हो गए तो क्या ये प्री पोल रिगिंग के ज़िम्मन में आएंगे? तो हसन रज़ा क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं ना। कोई चढ़ाई तो नहीं की उन्होंने लेके वज़ीर आज़ला हाउस पे या किसी जगह। बात कर रहे हैं ना। बात करना जुर्म है क्या? नहीं बिल्कुल करेंगे। सही। हाँ बिल्कुल ठीक। और आपके ख़्याल में पंजाब हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कैदियों की सियासी गुफ्तगू बंद कराने पहुंच गई है। ऑब्वियसली ये तो सब जानते हैं कि इसके लिए टारगेट एक ही शख्सियत है, लेकिन पीपल्स पार्टी इस पाबंदी पर हुकूमत के साथ है या फिर इस पर भी कुछ इशूज़ हैं? देखिए, जो सियासी कैदी हैं वो सियासी गुफ्तगू करेंगे ना। वो कपड़ों पे, मेकअप पे, सर्जरीज पे, सैंडल्स पे, इन पे तो बात नहीं कर सकते ना। वो तो सियासी बातें करेंगे। वो सियासी बुनियाद बना रहे हैं कि हम सियासी बुनियाद पे बन रहे हैं,
ہاں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ 9 مئی کے معاملات ہیں، ہم سمجھتے ہیں تو شاخانہ کے معاملات ہیں، لیکن وہ اپنے کیس کو سیاسی بنا رہے ہیں، تو وہ ان کو وہ کنوکشن ان کو ہوئی ہوئی ہے. اب وہ جو بھی بات کریں گے یہی کریں گے، وہ یہ تو نہیں کہیں گے کہ اندر مجھے اس رنگ کا جی. سوٹ اور میں نے چاہیے، وہ اسی آنے لیے یہ نہیں دیا پوچھا جائے گا. آپ سے کیونکہ پہلی بار اس قانون کا جو اطلاق ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کی زبان بندی کے لیے استعمال کیا گیا تھا. زبان بندی تو نہیں ہونی چاہیے نا. اگر کوئی قیدی ہے تو اس کو جیل مینول کے حساب سے اس کے جو رائٹس ہیں، ہیومن رائٹس بھی یہی کہتے ہیں، اسے ملنے چاہیے. بالکل صحیح. اور اگر بلدیاتی نمائندوں کو بعد میں جماعت بدلنے کی اجازت ہے تو آپ سمجھتی ہیں کہ یہ بھی عمل ایک سیاسی انجینئرنگ کے طور پر گنا جائے گا؟ یہ تو ہارس ٹریڈنگ ہوگی. اور لیکن نون لیگ کے جو رہنما ہے، بالکل ٹھیک، اور نون لیگ کے رہنما یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ گورنر پنجاب پیپلز پارٹی میں ہیں، اور اگر قانون میں خامی تھی تو انہوں نے اسے کیوں نہیں روکا، کیونکہ گورنر کے پاس بل روکنے کا اختیار ہوتا ہے یا پاس کرنے کا اختیار ہوتا ہے. اب یہ تو گورنر صاحب جواب دیں گے، ٹھیک ہے. لیکن اگر ہمارے کارکن، ہمارے ورکر، ہمارے ایکس ایم پی ایس اس پہ اعتراض کر رہے ہیں تو کر رہے ہیں. اور آپ کے خیال میں جو ہے، جواب دیجئے. وہ سیاسی سوال کر رہے ہیں، سیاسی جواب دے دیں. انگلی توڑنے کی تو ویسے بھی کسی میں ہمت نہیں ہے، نہ پیکا کا قانون لگانے کی. اور آپ کے خیال میں پنجاب میں اپوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ بھی ممکن ہو سکتا ہے؟ اور کیا وزیر اعظم نے پیپلز پارٹی کو یقین دہانیاں ضمن میں کرائی ہیں کہ شاید وہ اپنے وعدے پورے کر پائیں؟ دیکھیے، یہ تو 2 بڑوں کے درمیان بات ہوئی ہے، اور اس کے بعد چیئرمین نے سی میں رکھی ہے، اور مجھے آج پتہ چلا کہ وہاں پہ کافی اس پہ مزاحمت رہی. تو اب یہ انحصار ہے کہ کتنی بات پوری ہوتی ہے، کتنی نہیں ہوتی، اس کے بعد سی کیا فیصلہ کرتی ہے. بالکل صحیح. اچھا شہرزاد صاحبہ، یہ بتائیے گا، ٹی ایل پی پر کل پابندی عائد کر دی گئی، جے یو آئی کو اس پہ خاصے تحفظات ہیں. آپ کے خیال میں یہ مستقل پابندی ہو سکتی ہے، عارضی ہو سکتی ہے، اور پابندی لگانا جائز عمل ہے؟ پیپلز پارٹی اس پر کیا سوچتی ہے؟ دیکھیے، اگر پرتشدد واقعات ہوئے ہیں، 12 پولیس کانسٹیبل مارے گئے، وہ بھی کسی کے گھر کے چشم و چراغ تھے، ان کے بھی بچے ہیں، اور یہ ساری باتیں اگر حکومت کے پاس ثبوت کے ساتھ ہیں کہ کس طرح سے ہوا، اور حکومت اس کو پروف کر رہی ہے، تو پھر ایک الگ بات ہے. جہاں تک حکومت کے اوپر الزام ہے، وہ بھی اگر کسی کے پاس ثبوت ہیں تو اس کے پاس بھی آپشنز ہیں. لیکن ٹک ٹاک وغیرہ پہ میں کچھ لوگوں کو دیکھ رہی ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پہ اتنے چھاپے پڑ رہے ہیں کہ اب ہم یہ نہیں کر سکتے. تو اب میں ظاہر ہے میں مرید کے میں نہیں، میں کسی جگہ نہیں، لیکن جو شہید پولیس والوں کی لاشیں وہ تو سامنے ہیں، باقیوں کی تو میں نہیں کہہ سکتی کہاں ہیں، ہوئے ہیں نہیں ہوئے ہیں. لیکن پولیس کو یونیفارم میں مارنا جبکہ وہ ڈیوٹی کر رہی ہے، کہاں کی جو ہے یہ شرافت ہے. بالکل صحیح. اور حکومت کی جانب سے جو معاشی استحکام کے دعوے کیے جا رہے ہیں، اپوزیشن تو ویسے کہتی ہے کہ یہ صرف اعداد و شمار ہیں، اصل میں کچھ ہو نہیں پا رہا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی صرف اعداد و شمار دکھائے جا رہے ہیں اور واقعی کچھ امپروومنٹ نہیں آ پا رہی؟ اچھا دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ بات نہیں ہے کہ امپروومنٹ نہیں ہے، لیکن ابھی تک ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم اس ٹریک پہ ہیں کہ جس سے بہتری آئے گی. جہاں سے قرض اتر رہا ہے، جہاں سے کچھ ہو رہا ہے، ہاں اس کا ٹریکل ڈاؤن ایفیکٹ تو ظاہر ہے کہ ابھی بہت مشکل ہے، یہ میں کہوں گی. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ آپ کا. شہر پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما میرے ساتھ موجود تھی. ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک جی. مجھے جوائن کر رہے ہیں جمعیت علماء اسلام کے سینئر رہنما ہیں انجینئر ضیاء الرحمان صاحب. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. مولانا فضل الرحمان صاحب نے ڈیرہ اسماعیل خان میں جو خطاب کیا اس سے بڑا کلیئرلی ایک انہوں نے اسلام آباد کی طرف مارچ کی کال دے دی. گورنر کے پی بہت پر اعتماد لہجے میں کہتے ہیں کہ مولانا ناراض ہے، وہ منا لیں گے. کچھ ملاقاتیں بھی ہوئیں، تو کچھ طے ہوا ان کے ساتھ یا پھر ابھی بھی آپ لوگ اپنے فیصلے پر قائم ہیں؟ بہت شکریہ اقرا. دیکھیں، مولانا صاحب نے جو ڈیرہ اسماعیل خان کے جلسے میں
جس سٹانس کے ساتھ یہ بات کی ہے یہ کوئی اس دن کا نہیں ہے. آپ 8 فروری 2024 سے لے کر الیکشن کے دن سے لے کر آج تک کی ان کی تقاریر اٹھا لیں تو انہوں نے ایک بات بڑی تسلسل کے ساتھ کہی ہے کہ یہ جو جس انداز میں مینڈیٹ کو چرایا گیا ہے، یہ جو نظام بنا ہے، یہ نظام ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. اور اگر نظام قابل قبول نہیں ہے تو پھر اس کا راستہ یہ ہے کہ پھر ہم اسلام آباد کی طرف آئیں گے. کس طرح آئیں گے، کس عنوان کے ساتھ آئیں گے اور کس انداز میں آئیں گے، یہ طے ہونا بھی باقی ہے. لیکن بہرحال مولانا صاحب کی تمام سپیچز جو ہیں وہ 8 فروری سے لے کر آج تک کی وہ ایک ہی ہیں، اور وہ ایک بات کر رہے ہیں. ہمارے پی ٹی آئی کے دوستوں کی طرح وہ دو باتیں نہیں کرتے کہ جی پورے پاکستان میں تو مینڈیٹ چرایا گیا لیکن کے پی میں جو ہے وہ ہمارا مینڈیٹ ہمیں ملا ہے. ہم کہتے ہیں مینڈیٹ چرایا گیا لیکن پورے پاکستان میں چرایا گیا، اور کے پی میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے چرایا گیا ہے. جہاں تک فیصل کریم کنڈی صاحب کی بات ہے، میرے محترم ہیں، لیکن ان کو بھی معلوم ہے کہ ناراضگی مولانا فضل الرحمان صاحب کی وہ اس سسٹم کے حوالے سے ہے، اس نظام کے حوالے سے ہے، اس مینڈیٹ کی چوری کے حوالے سے ہے. جب تک وہ چیز ایڈریس نہیں ہوگی یہ ممکن نہیں ہے کہ ان کو اس حوالے سے جو ہے وہ راضی کیا جا سکے گا. ہاں مولانا صاحب سیاستدان ہیں، وہ اپوزیشن کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں، وہ حکومت کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں، وہ اپنے دروازے کھلے رکھتے ہیں اور وہ کھلے رکھیں گے انشاءاللہ. اچھا، تو آپ لوگ ناراض تو ہیں کہ اب خبریں یہ ہیں کہ ناراضگی کی اصل وجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو کے پی کی وزارت اعلیٰ کے انتخاب میں انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا آپ لوگوں کو آگے کر کے، اور جو جوڑ توڑ کی کوششیں کی گئی وہ ویسے تو خود کے لیے کی جاتی ہے. اور سر یہ بھی بتا دیجئے کہ وہ کون سا وہم تھا جس میں آپ لوگوں نے فیصلہ کیا کہ آپ لوگ جو ہیں انتخابات کو چیلنج کرنے چلے گئے، حالانکہ تحریک انصاف کے پاس تو 90 ووٹ تھے اور وہ گاہے بگاہے آپ لوگوں کے سامنے اپنا ووٹ بینک کلیئر بھی کرتے رہے ہیں. دو باتیں یہاں پر بہت کلیئرلی میں کہنا چاہتا ہوں اقرا، اور مجھے ذرا تھوڑا سا اس میں آپ کا ٹائم چاہیے ہوگا. پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے تقریباً 1 مہینہ پہلے کراچی میں ایک جلسہ عام ہوا تھا، امن مارچ کا اختتام ہوا تھا پورے سندھ کا، اور اس کے اختتام پر کراچی میں مولانا صاحب نے ایک سپیچ کی تھی. اور وہ سپیچ جب اس وقت ابھی تک علی امین گنڈپور کی استعفے کی بات دور دور تک موجود نہیں تھی، اس سپیچ کو سن لیجئے. اس سپیچ میں بھی مولانا صاحب نے اسلام آباد کی طرف آنے کی بات کی تھی. تو یہ بات تو طے ہو گئی کہ مولانا صاحب نے یہ بات کسی ریئیکشن میں نہیں کہی، وہ تسلسل کے ساتھ یہ بات کہتے چلے آ رہے ہیں. جہاں تک کے پی کے انتخاب کی بات آپ نے کی اقرا، دیکھیں ہم نے ایک بات کی کہ جے یو آئی چونکہ کے پی میں سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی ہے، ہمارے سب سے زیادہ اپوزیشن کے ووٹ ہیں، ہم نے ایک اصولی بات ان کے سامنے رکھی، اور وہ یہ کہ علی امین گنڈپور صاحب نے استعفیٰ دیا، اور اس استعفے کی بنیاد پر سپیکر صاحب نے ایک نیا پروسیس انیشیٹ کیا، اور پھر علی امین صاحب کو دوسرا استعفیٰ دینا پڑا کہ ان کو وکلاء کی طرف سے بتایا گیا کہ یہ استعفیٰ آپ کا آئین و قانون کے مطابق نہیں ہے، یہ ٹائپ شدہ ہے، اور آپ کو ہینڈ ریٹن جو ہے وہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے مطابق آپ کو استعفیٰ دینا پڑے گا. تو ہم نے صرف عدالت میں یہ ثابت کرنے کے لیے، ابہام ختم کرنے کے لیے ہم عدالت میں گئے کہ اگر پہلا استعفیٰ بقول ان کے خود ہی ٹھیک نہیں ہے تو اس کے نتیجے میں شروع ہونے والا پروسیس کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے. تو ہم اس ابہام کو ختم کرنے کے لیے عدالت میں گئے. اگر ہمارا مطمع نظر وزیر اعلیٰ کی کرسی ہوتی تو سب سے پہلے تو ہم پوری اپوزیشن کو اکٹھا کرتے. ہم مسلم لیگ کا علیحدہ کینڈیڈیٹ، جے یو آئی کا علیحدہ کینڈیڈیٹ، پیپلز پارٹی کا علیحدہ کینڈیڈیٹ، تو ہم پہلے ان 54 ووٹوں کو اکٹھا کرتے. ہماری تو ابھی انیشلی اس پہ بھی بات نہیں ہوئی تھی، تو ہم نے تو صرف ایک بات کی تھی، اگر ہمارے 18 ووٹ بھی ہیں تو وہ 18 ووٹ بھی جمعیت علماء اسلام اگر لے تو آئین قانون کے مطابق لے. اور آئین و قانون کے مطابق لینے کے لیے ہم عدالت میں گئے کہ اس ابہام کو ختم کر دیا جائے کہ استعفیٰ پہلے والا ٹھیک ہے، دوسرے والا ٹھیک ہے، اگر پہلے والا غلط ہے تو پھر اس کے نتیجے میں اسپیکر کی طرف سے شروع کیا جانے والا پروسیس کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے. لیکن ابہام تھا، اور اس ابہام کو بالکل ٹھیک ہے، اب یہ ابہام تھا، اس کے لیے آپ لوگ کورٹ بھی چلے گئے. لیکن آپ کے نزدیک اس کے علاوہ کہ الیکشن آپ کہتے ہیں چوری کا مینڈیٹ ہے اور وہ نہیں ہونا چاہیے، آڈٹ ہونا چاہیے، حکومت کی طرز حکمرانی میں بھی آپ کو کوئی فالٹ نظر آتا ہے، یا وہ کون سی یہاں بنیادی وجہ ہے جو آپ لوگوں کو مجبور کر رہی ہے کہ موجودہ پارلیمنٹ اپنی آئینی حیثیت کھو چکی ہے؟ دیکھیں سب سے بنیادی بات آپ کے ریاست سے لے کر، آپ کے ریاست کے بیانیے سے لے کر آپ کے صوبائی حکومتوں کی کارکردگی تک آ جائیے.
ابھی میں صرف اگر میں آپ کو ایک کے پی کی بات بتاؤں, اگر میں آپ کو بلوچستان کی طرف متوجہ کروں, اگر آپ کو میں سندھ کی طرف متوجہ کروں, ہمارے کے پی میں سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کا ہے, ہمارے کے پی میں سب سے بڑا ایشو کرپشن کا ہے, ہمارے کے پی میں سب سے بڑا ایشو گورننس کا ہے. لیکن آپ دیکھیں پچھلے 10 دنوں سے ہمارے کے پی کی کابینہ مکمل نہیں ہو رہی ہے, ہماری کے پی کی حکومت نہیں ہے. جس صوبے میں لا اینڈ آرڈر کا اتنا بڑا ایشو ہو, جہاں کرپشن اتنا بڑا ایشو ہو, تو وہ پھر ایم پی اے کیسے تھا, پھر وہ صوبائی وزیر کیسے تھا؟ اس کا وفاقی حکومت سے کیا تعلق ہے؟ وہ تو تحریک انصاف کی حکومت ہے, وہ اپنی ان کی شرائط ہیں کہ پہلے بانی سے ملاقات تو پھر وہ یہ سب کریں گے. اور پیپلز پارٹی سندھ کے اندر ہے, وہ جو فیصلے کرتی ہے اس کی ذمہ دار وہ ہے. تو پھر وفاقی حکومت آپ جانتے ہیں پیپلز پارٹی سپورٹ تو کر رہی ہے, لیکن نون لیگ کی اپنی حکومت ہے, وہاں پر اپنی کابینہ ہے, تو پھر وفاقی حکومت پر کیوں آپ لوگ چڑھائی کریں گے؟ ابھی کل ہی آپ نے دیکھا کہ یہاں پر پابندی لگائی گئی ایک جماعت پر. کیا اس طرح کے فیصلوں کے ساتھ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک بہتر حکمرانی کی طرف جا رہے ہیں؟ کیا یہ ہم تصور کر سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسے نظام کی طرف سے یہ فیصلے ہو رہے ہیں جو ایک لیجیٹمیٹ جو ہے وہ نظام ہے, ایک لیجیٹمیٹ سسٹم ہے؟ اس طرح کی پابندیوں سے کیا جو ہے وہ جماعتیں ختم ہو جایا کرتی ہیں؟ کیا اس طرح کے یہ احتجاج جو ہے وہ ہماری مسلم لیگ کی حکومت جو اس وقت حکومت میں ہے, جب وہ پوزیشن میں تھے تو انہوں نے نہیں کیے تھے؟ کیا اس طرح کے احتجاج پی ٹی آئی نہیں کر رہی؟ تو ہم تمام اوور آل فیصلوں کی بات کر رہے ہیں کہ اس نظام سے جو فیصلے آ رہے ہیں, چاہے پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے آ رہے ہیں, چاہے وہ پاکستان میں سیاسی جماعتوں مذہبی جماعتوں پر پابندیوں کے حوالے سے آ رہے ہیں, چاہے وہ یہاں پاکستان میں مہنگائی کے حوالے سے فیصلے ہو رہے ہیں, یہ تمام وہ چیزیں ہیں جنہوں نے اس انلیجیٹمیٹ سسٹم سے جنم لیا ہے. اور جب تک آپ اس کو لیجیٹمیٹ سسٹم کی طرف نہیں جائیں گے یہ کام نہیں ہوگا. سر, تو آپ کو نہیں لگتا آپ کی جماعت جب احتجاج کرتی ہے اور ایک بہت بڑے نمبر کے ساتھ آپ لوگ پاور شو کرتے ہیں, جب بھی کرتے ہیں, اور بڑا پرامن آپ کا احتجاج اور جلسہ رہتا ہے, ہمیشہ سے تاریخ نے بھی دیکھا ہے, لیکن ٹی ایل پی کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ مسلح افراد کے جتھے اور اس کے بعد جس طریقے سے پولیس پر حملہ کرنا, امن و امان کا بگاڑ پیدا کرنا, بیسک وجوہات تو یہی تھیں اور یہی وجہ بنی اس پر پابندی کی. یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں جمعیت علماء اسلام جس طرح آپ نے خود بھی ایکنالج کیا, اور یہ اچھی بات ہے کہ یہ کردار ہونا چاہیے سیاسی جماعتوں کا, لیکن دیکھیں جب ہمیں کردار میں اور ہمیں عمل میں تفاوت نظر آئے گا, تضاد نظر آئے گا. دیکھیں پی ٹی آئی کے لوگ یہاں آئے اسلام آباد, انہوں نے یہاں پر ڈی چوک میں جب پہلے دھرنے ہوئے تھے تو ڈی چوک میں یہاں پولیس کے لوگوں کو کس طرح مارا, یہاں پر سرکاری افسران کو کس طرح مارا, پھر اس کے بعد جب یہ یہاں بلو ایریا میں آئے تھے کس طرح انہوں نے آگ لگائی تھی, پھر کس طرح املاک کو نقصان پہنچایا تھا, پھر کس طرح رینجرز کے لوگوں کو مارا گیا تھا. تو پھر یہ پالیسیز میں, یہ عمل میں یہ اتنا تضاد کیوں ہے کہ کسی کے لیے تو آپ کا جو ہے وہ عمل اور طرح کا نظر آ رہا ہے اور کسی اور کے لیے وہی عمل آپ کو کسی اور طرح نظر آ رہا ہے. بالکل صحیح, بہت شکریہ. انجینئر ضیاء الرحمان صاحب میرے ساتھ موجود تھے. ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ سے ملیں. ویلکم بیک جی. میرے ساتھ موجود ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما قانون دان ابو ذر نیازی صاحب. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. پی ٹی آئی بڑے عرصے سے متحرک ہونے کی باتیں اور دعوے تو کر رہی ہے, لیکن پھر سے لانگ مارچ اور احتجاج کا ارادہ رکھتی ہے, تو کوئی نئی حکمت عملی پی ٹی آئی سوچ رہی ہے جس سے حکومت کو ٹف ٹائم دیا جا سکے؟ آپ نے دیکھ لیا, ہم نے نیک نیتی سے مذاکرات کرنے کی کوشش بھی کی جن لوگوں سے کرنے چاہیے تھے, لیکن اس میں بھی کوئی ہمیں بالکل ڈیولپمنٹ نظر نہیں آئی, کوئی پازیٹیو ہمیں اس میں کوئی چیز نظر نہیں آئی. جب سب نے کہا جی آپ بات نہیں کرتے, اور بات کیا کرنی تھی, بات یہی کرنی تھی جی مینڈیٹ واپس کریں, آپ عدالتوں کو آزاد کریں تاکہ ہم میرٹ پہ خان صاحب جو ہیں وہ ریلیز ہوں اور ہمارا مینڈیٹ ہمیں واپس دیا جائے اور ہماری گورنمنٹ ہمارے پاس واپس آئے. کوئی فیور نہیں مانگی تھی کہ جی یا بنی گالا بھیج دیں. اٹ واز اے سمپل ڈیمانڈ کہ ملک میں آئین, قانون اور جمہوریت کو جینوئنلی بحال کریں, لیکن ایسا کچھ نہیں ہو رہا. تو ایسی سچویشن میں ہمارے پاس ایک ہی آپشن رہ جاتی ہے, ہم نے پبلک کو موبلائز کرنا ہے, ایک اپنا جو بیانیہ ہے وہ پبلک کے اندر انجیکٹ کرنا ہے تاکہ ایک میس موومنٹ آپ کو نظر آئے, کیونکہ جو ایک ہی چیز سے آپ کو امید تھی وہ تھی عدالتیں. اس وجہ سے میرے خیال سے آپ نے آج بھی دیکھ لیا, کل آپ نے دیکھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے لارجر بینچ کا آرڈر تھا لیکن اس کو کسی نے امپلیمنٹ نہیں کیا. اور رانا ثناء اللہ صاحب تو یہ بھی کہتے ہیں, اور بڑی سخت بات انہوں نے کی ہے, کہ اب تو ایسا نظام ہوگا اور انتظام ہوگا کہ آپ لوگ اٹک پل بھی پار نہیں کر سکتے. تو یہ جو ہے جو پورا سیٹ اپ ہے, یہ اس ملک کی عوام نے خود ہی اس سیٹ اپ سے آپ کو نجات دلانی ہے. ادروائز مجھے ان کا پروگرام جو ہے وہ کچھ اور ہی لگتا ہے, ان کے پلانز کچھ اور ہیں. عدالتوں سے ہی امید ہوتی ہے آپ کو جمہوریت میں,
یا اگر جمہوریت ختم ہو جائے پوری دنیا میں، جب فسطائیت کے نظام رائج تھے وہ پھر عدالتوں نے ختم نہیں کیے، پھر عوام نے خود ختم کیے، انہوں نے جب اپنے ہاتھ میں سارا کچھ لیا. تو اسی وجہ سے ہم چاہتے ہیں ان کے اوپر ہم پریشر بلڈ کریں، ہم عوام کو موبلائز کریں، ہم ایک مورل اتھارٹی بلڈ کریں، ہم اسٹیبلش کریں کہ کس طرح یہ رجیم جو ہے یہ اس عوام کا جو ہے حق، بلکہ عوام کو پتہ ہے اسٹیبلش کیا کرے، بس ان کو ریئلائز کرانا ہے کہ اگر وہ نہیں نکلیں گے باہر تو یہ پھر ان کا لمبا ہی پروگرام ہے. تو ابو صاحب کل گزشتہ روز پنجاب حکومت کی درخواست پر قیدیوں کی سیاسی گفتگو کو پابندی لگائی گئی ہے. ویسے محض ٹارگٹ تو ایک ہی شخصیت لگتی ہے، اس پابندی کو تحریک انصاف چیلنج کرے گی؟ دیکھیں محض کیا، یہ آپ کو پتہ ہی ہے ایک ہی اس میں ٹارگٹ عمران خان ہی ہے. اس ملک میں ابھی تک جتنی لیگل ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، یا وہ آپ 26ویں آئینی ترمیم دیکھ لیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کی ٹرانسفر ہوئی، جو بھی لیگل ڈیولپمنٹس پچھلے 2 سال میں ہوئی، اس کا مقصد ایک تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو کرٹیل کرنا ہے یا عمران خان جو ہے اس کو انشور کرنا ہے وہ جیل میں رہے. تو یہ بھی اسی کا شاخسانہ ہے. دیکھیں کیا لطیفہ ہے یہ کہ عمران خان جو ہے اس کو پولیٹیکل کامنٹری کرنے کی اجازت نہیں ہے یا پولیٹیکل میٹنگز کرنے کی اجازت نہیں ہے، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ وہ دنیا کی 6ٹھی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر ہے، فاؤنڈنگ چیئرمین ہے، اور اس کے علاوہ وہ پولیٹیکل پرزنرز ہے، پولیٹیکل کیسز میں وہ جیل میں ہے، جعلی کیسز جو ہیں سیاسی نوعیت کی ان کی وجہ سے جیل میں، لیکن وہ پولیٹیکل ڈسکشن نہیں کر سکتا. وزیر صاحب اس بات کی بھی نشاندہی سر کر دیجیے گا کہ کے پی نے کابینہ نہیں ابھی تک بنائی اور اس کی مشاورت انہوں نے بانی پی ٹی آئی سے جا کے کرنی ہے، تو جب ایسی پابندی لگ گئی ہے تو یہ تو پورا ایک سیاسی معاملہ ہے، تو کیسے وہ مشاورت کریں گے یا پھر کب پھر اور کابینہ بنے گی؟ دیکھیں ظاہری بات ہے جب اب اس طرح کی، دیکھیں پابندی تو لیٹس بی فیئر، پابندی نہیں لگ سکتی، اٹس ناٹ پریکٹیکل ایٹ آل، کیونکہ وکلا نے بھی ملنا ہے، اور ہماری پارٹی میں اس وقت آپ کو پتہ ہے 90% تو وکلا جو ہے وہ پولیٹکس میں ایکٹیولی انوالوڈ ہیں. تو اس وجہ سے بات تو ہونی ہے سیاسی. میں اس وجہ سے کہتا ہوں عدالت کو اس طرح کے آرڈر نہیں پاس کرنے چاہیے جو افیکٹولی امپلیمنٹ ہی نہیں ہو سکتے. لیکن دیکھیں آرڈر امپلیمنٹ میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں آپ کو یہ نہیں ہو سکتا، لیکن سر اب ملاقات پھر کب ہوگی؟ ابھی آپ نے خود ہی کہا کہ کل ملاقات نہیں ہوئی، اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دیا، کابینہ وزیر اعلیٰ کے پی بنا نہیں رہے، انہوں نے کہا ہے کہ جب تک ملاقات نہیں ہوگی وہ بات نہیں کریں گے تب تک کابینہ نہیں بنے گی. تو ایک اہم صوبہ جہاں پر دہشت گردی کا مسئلہ ہے، آج بھی ایک واقعہ ہوا، سیکیورٹی ہائی رسک ہے، بہت سارے کام اس صوبے کے رکے ہوئے ہیں، کب تک وہ ڈیلے کریں گے اور آپ کو کتنی امید ہے کہ کب تک ملاقات ہو جائے گی؟ دیکھیں چیف منسٹر کے پی کے از دا اونلی چیف منسٹر جو پاپولر ول کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، پاپولر سوورینٹی کو، کیونکہ وہ انڈسپیوٹیبلی ان پہ کوئی کوشچن نہیں ہے کہ پی ٹی آئی دھاندلی کر کے جیتی ہے، وہ پاپولر مینڈیٹ سے فارم 47 سے آئی ہے، فارم 45 پہ آئی ہے. لیکن وہاں کے چیف منسٹر کو یہاں ایک ایس ایچ او ہے وہ آنکھیں دکھاتا ہے، وہ آگے بڑھنے نہیں دیتا، عمران خان صاحب سے ملنے نہیں دیتا. کورٹ کا آرڈر لے کے، چیف جسٹس کا آرڈر ہے چیف منسٹر کے ہاتھ میں ہے، لیکن وہ ایس ایچ او نہیں مانتا کہ میں نے آپ کو آرڈر نہیں مانتا، کون چیف جسٹس، میں اس کو نہیں سنتا. یہ سوال کس طرح جواب دیا جاتا ہے وہاں پہ؟ لیکن دیکھیں ان کا حق ہے. لوگوں نے پی ٹی آئی کے لوگوں نے سہیل آفریدی کو ووٹ نہیں دیا، پی ٹی آئی کے لوگوں نے گوہر خان کو ووٹ نہیں دیا، پی ٹی آئی کے لوگوں نے اسد کیسر کو کے پی میں ووٹ نہیں دیا، انہوں نے ووٹ دیا عمران خان کو. وہ چاہتے ہیں عمران خان کی مرضی اور منشا سے یہ صوبہ چلے، لیکن اگر ملنے نہیں دیں گے آپ عمران خان کو تو کیسے یہ صوبہ ان کی مرضی اور منشا سے چلے گا؟ آپ عوام کے ووٹ کی، ان کے جو کلیکٹیو وزڈم ہے اس کی توہین کرتے ہیں جب آپ منع کرتے ہیں چیف منسٹر کو فاؤنڈنگ چیئرمین آف پی ٹی آئی عمران خان سے ملنے سے. سر ایک اور سوال کا جواب دے دیجئے. طارق فضل چودھری نے پی ٹی آئی کو آفر کیا ہے کہ وہ بانی پی ٹی آئی کو بنی گالہ شفٹ کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ ایک درخواست دے دیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ لوگوں کی طرف سے ایسی کوئی درخواست دی جائے گی یا یہ ایک پولیٹیکل سٹنٹ ہے؟ سیاست ایک گیو اینڈ ٹیک ہے، اٹس ناٹ گیو اینڈ ٹیک فار اسٹیٹسمین یا بڑے لیڈرز کے لیے. عمران خان کے لیے یہ کوئی اچیومنٹ نہیں ہوگی میں بنی گالہ شفٹ ہو جاؤں یا مجھے ایون فیلڈ بھیج دیں 50 روپے کا اسٹامپ پیپر کے، یا میں اگریمنٹ کر کے چلا جاؤں سرور پیلس 10 سال کے لیے. یہ عمران خان کی یہ خواہشات نہیں ہیں، اس کے آبجیکٹیوز اور گولز یہی ہیں. اس کا ویژن ہے کہ میں نے اس ملک میں جمہوریت بحال کرنی ہے، عدلیہ بحال کرنی ہے، اس کی آزادی انشور کرنی ہے، رول آف لا لے کے آنا ہے، آئین کو میں نے اپ ہولڈ کرنا ہے، فنڈامنٹل رائٹ کو بحال
بحال کرنا ہے. عمران خان یہ چاہتا ہے, اس کو نہیں مجھے بنی گالا شفٹ ہونا, نہ وہ کبھی ڈیمانڈ ایسی کرے گا کہ اس نے آئین قانون اور کرج کی بات کرنی ہے, اس نے ڈیل کی بات نہیں کرنی. یہ ان کی خواہش ہے کہ ایسی کوئی لیٹر آئے کہ جی مجھے شفٹ کر دے, لیکن وہ کبھی نہیں آئے گا. ان کی خواہش اور ان کا ایک ادھورا خواب رہے گا. بہت شکریہ آپ کا. آپ دیکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی احتجاجی حکمت عملی اس بار کچھ حکومت کو ٹف ٹائم دے پائے گی یا پھر اسی طریقے کی بے اثر رہے گی جیسے ہم نے ماضی میں دیکھی. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.